بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ودود صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحابہ انکا رحیم ودود۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے حضور بنور حضرت فضل شاہ صاحب قطب دو عالم المعروف سائیں نور والے رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے مکتوبات پیش کر رہا ہوں۔ وہ مکتوبات جو آپ کے دوستوں نے آپ کو لکھے اور ان کے جو آپ نے جوابات دیے، یہ مکتوبات حضرت نواز رحمانی صاحب کی کتاب احسن حواس سے لیے گئے ہیں۔ پڑھنے میں، بیان کرنے میں اگر کوئی بھول چوک ہو جائے تو میں اس کے لیے پیشگی معافی چاہتا ہوں۔ مرشد من فضل شاہ فاضلی قطب دو عالم بود کامل ولی۔ مرشد من فضل شاہ فاضلی امت محبوب را کامل ولی، مست و رقصاں تیری چوکھٹ پہ فقیر آتے ہیں، نور والے تیری الفت کے اسیر آتے ہیں۔ حضرت فضل شاہ صاحب قطب دو عالم المعروف سائیں نور والے رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے مکتوبات عالیہ حکمت و دانش کا خزینہ، علم و عرفان کا بحر بے کراں، مسافران راہ سلوک کے لیے منبع و رشد و ہدایت، اور عارفوں کے لیے صحیفہ انبساط قلب و روح ہے۔ وہ حضرات جو کسی وجہ سے بذات خود حاضر خدمت ہونے سے قاصر تھے یا بیرون ملک مقیم تھے، بذریعہ خطوط اپنے مسائل، الجھنے، مشکلات، پریشانیاں اور حال رقم کر کے بھیج دیا کرتے تھے۔ آپ ان کے جوابات لکھوا کر بھیج دیا کرتے تھے۔ بے شمار خطوط میں سے چند ایک مکتوبات درج ذیل ہیں جن میں نہ صرف فلاح و حکمت کے جواہر پنہاں ہیں بلکہ ان کی روشنی میں عمل پیرا ہونے سے مصائب و آلام سے چھٹکارا بھی مل جاتا ہے اور راہ ہدایت پر گامزن ہونا بھی سہل ہو جاتا ہے۔ 12واں مکتوب 22 اپریل 1970 اللہ کے پیارے حضرت نذر الاسلام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات کو جاگنے کے 4 مقام ہیں۔ رات کو جاگنا اگر غرض و غائب سے ہو تو یہ عبادت دنیا ہے۔ رات کو جز کی صورت سے جاگنا، جو اللہ والے جزوی بزرگان دین سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا جاگنا بھی جزوی ہے۔ بزرگان دین اسے عبادت شریعت فرماتے ہیں۔ جو اللہ والے طریقت کی صورت سے جاگتے ہیں، ان کی عبادت اعمال سے ہے اور جزو اعظم کی صورت سے ہے۔ یہ محبین کا گروہ ہے۔ ان کا جاگنا اپنے لیے نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ہوتا ہے۔ جو بندے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت سے اٹھتے ہیں، ان کا اٹھنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتا ہے اور محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت سے ہوتا ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا چاہتا ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت سے اٹھتے تھے۔ یاد رکھیے، شریعت جز، طریقت جزو اعظم اور حقیقت کلی مقام ہے۔ اس جاگنے میں جتنی صورتیں بزرگان دین کی جماعت میں چلی آ رہی ہیں وہ عشق کی بنا پر ہیں۔ سب صورتیں جائز ہیں۔ اس طرح سچا سالک پہلے شریعت کی صورت سے اٹھتا ہے، پھر طریقت کی صورت سے اٹھتا ہے، پھر اس کا اٹھنا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہوتا ہے۔ ابتدا جز سے ہوتی ہے اور منزل کی بسم اللہ طریقت سے ہوتی ہے اور انعام
حقیقت کا عطا ہوتا ہے۔ اس لیے سالک کے چاہیے کہ جب تک وہ منزل مقصود کو نہ پالے بزرگان دین کی معیت میں رہے۔ انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ سالک بامراد ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، راستہ پر رہنے والے کو بھول پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام عطا ہوتا رہتا ہے۔ سالک کی بھول پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی بھول کو معاف کر دیا۔ اب جو قیامت تک بھولتے رہیں گے ان کو اللہ تعالیٰ بزرگان دین کی بدولت معاف کرتا رہے گا۔ یاد رکھیے، محبوب کو معاف نہ کیا جاتا تو ہماری بھول پر معافی کا مقام ہی نہیں آ سکتا تھا۔ دوست سے بھول ہوتی ہے، جو عمدن بھولے اس سے غلطی ہوتی ہے۔ بھول کو معافی ہے، غلطی کو معافی نہیں۔ جس طرح حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی ہے اور ابلیس سے غلطی ہوئی ہے۔ اس مقام پر مولوی غلام رسول صاحب عالم پوری سرتاج اولیاء سلطان العارفین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بے حبرانیاں بے وس جانا تے پھسیاں وچ حرانی۔ بے حبرانیاں بے پھس جانا، پھسیاں وچ حرانی، ہو غافل وچ نفس ہمارا، رس مس ہویا فانی۔ اصل بلا غم گیا خودی تھو، اصل بلا گم گیا خودی تھو، اندر سرگردانی، نفسو ذات گواہی بریا، گوہر لوڑ انسانی، اچا چیت طبیب حقانی، نے کھولے راز نہانی، دل وال موڑ دلو گمراہی، تے نور دتی عرفانی۔ بیت کے 4 مقام ہیں۔ قول سے اس سے اقرار ہوتا ہے، مرید کا اپنا قول شاہد حق کے قول پر نثار ہو جاتا ہے، پھر اس کا قول شاہد کا قول ہوتا ہے۔ یہ بیت کا پہلا مقام ہے۔ اعمال سے جب اقرار کی وفا ہوتی ہے اور قول کی صداقت کی سند عمل سے پیش کی جاتی ہے تو مرید کے اعمال شاہد حق سے منور ہو جاتے ہیں اور وہ صراط مستقیم پر قائم ہو جاتا ہے۔ یہ بیت کا دوسرا مقام ہے۔ علم سے جس صاحب کا عمل دربار خداوندی میں سچا ثابت ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو علم کی آنکھ عطا فرما دیتا ہے۔ اس کو ہر مقام پر خیر اور غیر کے مابین وقف کا علم ہوتا ہے۔ یہ برہان ہے اور بیت کا تیسرا مقام ہے۔ اخلاص سے قول، عمل، علم، یہ 3 درجات ہیں۔ اخلاص انعام ہے۔ جب کوئی صاحب تینوں مقامات پر پورا رہتا ہے تو اسے مخلص ہونے کا انعام ملتا ہے۔ مخلص پر شیطان کا اغوا ممکن ہی نہیں۔ پیارے جو مخلص ہو جائے اس کا اللہ تعالیٰ کی انعام یافتہ صف میں شمار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگان دین کی صفات کو اپنانے اور اجاگر کرنے کا شرف اور مرتبہ اور علم اور مقام عطا فرمائے۔ نور والے، نور والے، نور والے۔